السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے چیلنجز آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان آفٹر کووڈ۔ جی ہاں، کرونا کے بعد جو ہماری ایجوکیشن خصوصاً یونیورسٹیز ہائر ایجوکیشن میں جو چیلنجز درپیش آئے اور وہ فیس کر رہے ہیں، یہ کس قسم کے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، وائس چانسلر ہے لاہور لیڈ یونیورسٹی کے، اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں پاکستان میں بھی باہر بھی۔ انہوں نے مختلف ممالک میں تعلیمی خدمات انجام دی ہیں اور وہاں سے پڑھے بھی ہوئے ہیں، تو نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ بہت شکریہ عثمانی صاحب مجھے بلوانے کا، اور بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایک اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے کہ اب چیلنجز کیا آگے ہیں اور کیا فیوچر میں آنے والے ہیں، اور آپ جیسے دانشور جو ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ٹائم سے پہلے سوچنا شروع کریں تاکہ جو ڈیسیجن میکر ہیں، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی میکنگ کر سکیں۔ جی، پالیسی میکنگ اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کا کام تو یہی ہے کہ جو فیوچر چیلنجز ہیں جی ان کو پہلے ورک آؤٹ کیا جائے، دیکھ لیا پہلے جائے، سے ان آپ کے پریڈکٹ کر لیں، پلاننگ کر لی اور جائے، اس میں پھر آپ کے ان پروگرامز کے تھرو رہنمائی ملتی ہے ان کو۔ جی وہ کرتے جائیں۔ تو سر آج ہم آپ سے رہنمائی لیں گے تاکہ یہ بات آگے تک پہنچ سکے۔ تو سر کس قسم کے چیلنجز درپیش آئے ہیں اور آ سکتے ہیں، آ رہے ہیں؟ اچھا، جو چیلنجز کووڈ کے فوراً بعد آئے ہیں اور آئیں گے، اس میں سے کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو ورلڈ وائڈ ہیں، جو کہ پوری دنیا میں یونیورسٹیز فیس کر رہی ہیں اس وقت، اور کچھ ہیں اسپیسیفک ٹو پاکستان۔ میں اگر پوری دنیا کی بات کریں تو ایک بڑی کامن چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انرولمنٹ میں ڈکلائن ہے یونیورسٹیز میں۔ انرولمنٹ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہے، اور اچھا اس میں یہ ہوا کہ میں آج ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ساؤتھ کوریا کے بارے میں، کہ ساؤتھ کوریا کی یونیورسٹیز میں ڈکلائن آ گیا، وہاں پہ ایڈمیشن کم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک آرٹیکل میرے نظروں سے گزرا جاپان کے بارے میں، 20% انرولمنٹ ان کی کم ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں انرولمنٹ کم ہو جانے میں ان کے ہاں جو یہ ہمارے ہاں یہ فیکٹر نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے، پاپولیشن گروتھ کم ہو گئی ہے۔ جاپان میں تو پاپولیشن گروتھ سیم از کوریا، جی پاپولیشن کی گروتھ کم ہو جانے کی وجہ سے، یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے کی وجہ سے یونیورسٹیز میں لوگ جو ہیں وہ کم پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک تو وجہ ان کا یوتھ کم ہے، یوتھ کم ہو گئی، یونیورسٹیز میں لوگ اب کم پہنچ رہے ہیں، کم آ رہے ہیں ان کے ہاں پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح ویسٹ میں، امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں یونیورسٹیز کی انرولمنٹ میں پرابلم ہے۔ ہمارے ہاں بھی یونیورسٹی کی انرولمنٹ کم ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں فیکٹر اور ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک معاشی فیکٹر ہے، معاشی فیکٹر بھی ہے، دوسرا انرولمنٹ، جن یونیورسٹیز میں انرولمنٹ وہ پوری بھی رہی ہے ان کا میرٹ ڈراپ ہو گیا کیونکہ نمبر آف اپلیکیشن کافی کم آئی۔ جی جیسے پنجاب یونیورسٹی، ایسی بڑی یونیورسٹیز میں اگر فرض کریں ایک ڈگری پروگرام میں 100 اپلیکیشن آتی تھی تو اس دفعہ 50% آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی اس وقت ہوگی جو 100% اپنی سیٹیں فل کر سکی ہے۔ کچھ پروگرام ایسے ضرور ہیں جہاں پہ سیٹیں فل ہوئی ہیں، جہاں پہ لیکن کئی یونیورسٹیز میں کئی پروگرام میں واقعی آپ کی بات ہے فل نہیں ہوئی، جیسے جیولوجی ہے، ایسے کئی پروگرام ہیں جیسے 100%، جیوگرافی ہے، اپلائیڈ سائیکالوجی ہے جس میں آگے پرابلم ہوا، ایون ایجوکیشن میں بھی کم ہوا، انرولمنٹ کم ہوئی ہے۔ انجینئرنگ جو ہے، انجینئرنگ کو سب سے زیادہ ہٹ پڑی ہے، انجینئرنگ پروگرام بہت بڑی ہٹ پڑی ہے ساری جگہ، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں۔ اور ویری انٹرسٹنگلی انجینئرنگ میں سے سب سے زیادہ جو ہٹ پڑی ہے وہ سول انجینئرنگ کو پڑی ہے۔ آئی ریمبر وین وی ڈیڈ آور گریڈ 12 تو اس وقت جو ڈریم جاب ہوتی تھی وہ یا ڈاکٹر تھا یا انجینئر تھا، اور انجینئرنگ میں بھی جو سول انجینئرنگ واز آن دا ٹاپ ہوا کرتی تھی لوگ کہ بھئی یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں جانا ہے، اور سول میں جو بچہ جاتا تھا وہ بہت برائٹ ہوتا تھا۔ لیکن اب انجینئرنگ میں ایڈمیشن ڈکلائن پہ گیا ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ جو ہٹ ہوا ہے وہ سول انجینئرنگ ہوا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں آگے جاب مارکیٹ بڑی سکویز ہو گئی تھی۔ اچھا دیکھیں، پاکستان کی جو اس میں جو اسپیسیفک پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
پروجیکٹ نہیں لگ رہے, میگا پروجیکٹ نہیں لگ رہے. بڑے بڑے پروجیکٹ جب بنتے ہیں, ڈیم بنتے ہیں, روڈ بنتی ہیں, اسٹیشن بنتے ہیں, وہ نہیں بن, تو اس میں انجینئرز جو ہیں وہ کنزیوم ہوتے ہیں. انڈسٹری ہماری جو ہے وہ بہت اس وقت اسٹک ہوئی ہے. گروتھ نہیں ہے, انڈسٹریل گروتھ کوئی نہیں ہے. جی, ٹیک ایگزامپل آف فیصل آباد, ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اس میں اوپر گئی ہے اور پھر ڈکلائن, بہت بری طرح ڈکلائن آیا ہوا ہے. اب انڈسٹریلائزیشن جب نہیں ہوگی اور میگا پروجیکٹ نہیں لگیں گے تو انجینئرز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. وہ جابس نہیں نکلیں گے, انجینئرز نہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈگری میں بھی ڈکلائن آتا ہے. اور دوسرا ہمارے انجینئر یہ گلف اور یو اے ای میں بڑے کھپت تھی, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن کی وجہ سے وہاں بھی کھپت کم ہوگی. انڈینز جو ہے نا وہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. ہمارے پروگرام خاص کر جو ٹیکنالوجی پروگرام کے اسٹوڈنٹس تھے وہ یو اے ای میں بڑا اچھا رول ادا کر رہے تھے. اچھا, میں چونکہ رہا ہوں گلف میں بھی, میں سعودی عربیہ میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے انجینئرنگ میں اور میڈیسن میں ہمارا کوالٹی ایشو نہیں ہے. ہمارا انجینئر یہ جو ٹیکنالوجی پروگرام ہے یہاں آ گیا تھا ایشو, جو ہمارے ہاں جو ایسوسیٹ ڈگری جو انرولمنٹ میں ڈیفیکلٹی آئی ہے وہ ہماری لوکل کنزمپشن کم ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر کنزمپشن کم ہو گیا ہے. تو بری طرح اب ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں مین پاور کو, اور بہت سارے لوگ ہمارے بڑے سکسیزفل ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, وہ تو ہے. بٹ ود ان کنٹری جو ہے وہ انرولمنٹ نہیں ہو رہی. ود ان دا کنٹری انڈسٹری نہیں ڈیولپ نہیں کر رہی, گرو نہیں کر رہی, میگا پروجیکٹ نہیں لگ رہے. اور میگا پروجیکٹ نہ لگنے میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں. گورنمنٹس بڑی ونریبل ہیں, سمجھ نہیں آتی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, گورنمنٹ تو کے کیا آئے گا. ڈائریکشنز کا پتہ نہیں چلتا. ایک گورنمنٹ نیشنلائزیشن کرتی ہے, دوسری ڈی نیشنلائزیشن کر دیتی ہے, ایک انڈسٹریلائزیشن پہ آتی ہے, دوسری ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ گروتھ کرے, ایکسپورٹ گروتھ کرے سارا, اور دوسری آ جاتی ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کریں, امپورٹ روکیں ہر چیز. جب آپ امپورٹ روکیں گے, ڈالر کنٹرول آرٹیفیشلس کریں گے, تو وہ پھر بزنس سلو ہو جائے گا. امپورٹ کا براہ راست تعلق ایکسپورٹ کے ساتھ ہے. جی, اگر آپ اپنے کیمیکل را مٹیریل امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کی فنش گڈ نہیں بنے گی, ایکسپورٹ نہیں اور فنش گڈ نہیں بنے گی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی. تو کامرس کی پالیسی میں کنسسٹنسی بڑی ضروری تھی. یہ ایشو ہے نا. اب ایک گورنمنٹ تھی, اس نے کہا تھا کہ ہم نے بجلی کے ریٹ انڈسٹریز کو انہوں نے ایک سٹینڈرڈ ریٹ پہ دیا تاکہ ایکسپورٹ گروتھ ہو, اور وہ چلنا بھی شروع ہوگی. اگلی گورنمنٹ آئی, انہوں نے سب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اس کو روک دیں اور امپورٹ روکے, ہر چیز روکے, فارن ایکسچینج کو کنٹرول کریں. اس کنٹرول میں آپ کی تمام بزنس سلو ہو گیا. شارٹ ٹرم میں یہ شاید یہ ٹھیک تھے, لیکن لانگ رن ہمیں اپنی اسٹیبل اکانومی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے تاکہ ہمارے پاس انفلو آف ڈالر ہو. انڈسٹریل گروتھ, آپ انڈسٹری کو لے کے چلیں گے تو آپ انکم, تو بزنسز اگر گرو نہیں کریں گے, انڈسٹری گرو نہیں کرے گی, پروجیکٹس نہیں لگیں گے, تو ہمارے پاس مین پاور کی کنزمپشن کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے یونیورسٹیز میں انرولمنٹ کم ہوتی ہے. سر میں اب اگلا سوال میرا ادھر ہی آ رہا تھا, جیسے یہ ایک سارا اوور آل امپیکٹ آ رہا ہے یونیورسٹیز میں, انرولمنٹ گر رہی ہے. اگر یونیورسٹیز میں انرولمنٹ گر جائے گی تو یونیورسٹیز کیسے سروائیو کریں گی, جیسے ہماری انڈسٹری سروائیو نہیں کر رہی؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن جی. دیٹس اے ہیوج چیلنج. اس میں جو 2-3 میجرز آئی بینگ این ایکسپرٹ میں سجیسٹ کر سکتا ہوں. ایک تو ہمیں اپنی ڈگریز کو ریوزٹ کرنا ہوگا, اور جیسے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ لے کے آنا پڑے گی, اسکل بیسڈ ٹریننگ لے کے آنا پڑے گی, ڈگریز کے ساتھ اسکل ہو. کہ امپلائر یہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈگری لے کے میرے پاس آئیں اور پھر میں آپ کو ٹریننگ دوں. امپلائر کہتا ہے کہ آپ کو جس دن میں امپلائمنٹ دوں, نیکسٹ ڈے یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دا تھنگس. تو ڈوئنگ دا تھنگس ہمارے گریجویٹ کو نہیں آتی ہیں کیونکہ ہمارا اسکل بیسڈ ٹریننگ نہیں ہے. تو ہمیں اپنی ڈگریز کو اسکل بیس بنانا ہوگا, زیادہ پریکٹیکل سائٹ پہ جانا پڑے گا. کیسے بنے گی, دیٹس انادر کویسچن, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے تو ہمیں اس سے سوچنا ہے فلاسفیکلی کہ ہمیں کمپیٹنسی بیس اور اسکل بیس اس کو لے کے آنا ہوگا, نمبر 1. سیکنڈلی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں.
دیر واز اے ٹائم, آپ بھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, ایک ٹائم تھا کہ ہمارے پاس لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے, گلف سے بہت لوگ آیا کرتے تھے, سری لنکا واز اے گڈ مارکیٹ, افریقہ سے بہت سارے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے, فلسطین سے آتے تھے, بٹ ناٹ اینی مور ناؤ. تو ایران سے بھی آتے تھے, جی ایران سے بہت ہمارے پاس لوگ آیا کرتے تھے. ہمیں اس کو اگین انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہوگا اور کمرشل بنیادوں پہ اوپر انٹرنیشنلی اب کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا ہوگا ٹو پاکستان. پاکستان میں جو بہت اچھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ بہت چیپ ایجوکیشن ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ. سو دس از اے مارکیٹ جہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن آن اے چیپر پرائز مل سکتی ہے, لیکن اس کو پراپر مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو میسیز ان دا ورلڈ ہیں دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر, گورنمنٹ ہیو ٹو میک اے پالیسی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا ایکچولی کہ جو دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ بہت اسٹوڈنٹ جاتا ہے پڑھنے کے لیے, ان کے یہاں اسٹینڈرڈس کیا ہیں. تو ہمیں بینچ مارک بنانا پڑے گا, اپنے اسٹینڈرڈ کو اپلفٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. دیٹس اندر وے. ایک اور کام مجھے لگتا ہے اب ضروری ہوگا کہ اب ہمیں مرجر پہ آنا پڑے گا کہ ایک سٹیج آئے گی کہ چھوٹی یونیورسٹیز کے لیے مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا, انرولمنٹ جب کم ہو گئی. ایون جو بڑی یونیورسٹیاں ان کا اور پرابلم ہے کیونکہ ان کا ایکسپینس بہت بڑا ہے. جی وہ بہت ہیوج اسٹرکچر ہے ان کا, بہت ہیوج اسٹرکچر ہے, اور اس ہیوج اسٹرکچر کی کاسٹ میٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. تو اس صورت میں اب مرجر ہوں گے اور ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ مرج کریں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے جوائنٹ پروگرام کریں کہ ایک یونیورسٹی کا پروگرام جو ہے اس کا کچھ پارٹ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, کچھ پارٹ دوسری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے, اور جیسے کمپنیز آپس میں مرج کرتی ہیں اس طرح یونیورسٹی بھی مرج ہوں گی اور ہونا چاہیے. سر پاکستان میں یہ چھوٹے چھوٹے مرجر ہونے شروع ہو گئے ہیں پروگرام ٹو پروگرام لیول پہ. جی جی جی, کہ ایک کالج میں تھیوری پڑھائی جا رہی ہے اور ایک جس کے پاس لیبس فیسلٹیز اویلیبل ہیں, رائٹ, ان کے اسٹوڈنٹس لیبس فیسلٹیز ادھر استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی جو بہت چھوٹی شکل ہے نا وہ ہے کریڈٹ ٹرانسفر کی, کہ ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی اے وچ از ویری اسٹرانگ ان ون ایریا, لیٹس سپوز فائنانس کا ایریا بہت اسٹرانگ ہے ایک یونیورسٹی کا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی بی اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ الاؤ کر دے کہ آپ یہ کورسز ہیں وہ یونیورسٹی اے میں جا کے پڑھ لیں اینڈ وی ول گیو یو کریڈٹ. تو یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کریڈٹ ٹرانسفر جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کورس ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ کوئی اسٹینڈرڈ ہوں, ایک اسٹینڈرڈ کورس ہو تاکہ کریڈٹ بھی سیم ہوں اور اس کے بعد کورس جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے. تو سر اس میں ایچ ای سی کا رول نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایچ ای سی کا کام ہے یہ کوالٹی انہانسمنٹ سیل, اس میں موجود ہے, ہر یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے, لیکن وہ ڈورمنٹ سا بیٹھا ہوتا ہے, وہ کام نہیں کرتا کوالٹی امپروومنٹ کا. ایچ ای سی کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں ایچ ای سی والے بھی, لیکن کچھ یہ کام ہے جو ایچ ای سی کو اور اب اپنے دائرہ کار میں لینا ہوں گے جو کہ آلریڈی ایچ ای سی نہیں کر رہا. ان کورسز کی اپ گریڈیشن اور باہر سے ان کے کولیبریشن, پرمیشن ٹو ٹرانسفر دا کورس ابھی تو یہ نہیں ہے, ایچ ای سی الاؤ نہیں کرتا ہے, الاؤ نہیں کرتا. اور اب جو یہ کرنٹ سچویشن ہے جو آفٹر کووڈ جو ہم چیلنجز دیکھ رہے ہیں, جی اس میں ایچ ای سی کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, الاؤ کرنا چاہیے. ہاں جی, اس میں ویسے بھی کرنا چاہیے. دیکھیں نا, کوئی حرج نہیں ہے. بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ٹوٹل کریڈٹ اتنے ہی پڑھے جتنا ایک ڈگری کی ریکوائرمنٹ تھی. جی جی, فارگیٹ اباؤٹ کہ آپ نے یونیورسٹی اے سے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی بی سے پڑھے ہیں. آپ نے ایگزام دیا, کوالٹی ایگزام دیا, آپ اس میں کمپیٹ کر کے آپ نے کلیئر ہوا, تو اس میں ایسی ریسٹرکشن نہیں لگانی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایچ ای سی کو بھی اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا چاہیے, اور شاید وہ کسی حد تک کر بھی رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے. جس طرح آج ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ فیوچر چیلنجز کیا ہونے والے ہیں, وہاں بھی کوئی تھنک ٹینک بیٹھا ہوگا جو سوچ رہا ہوگا, اور اگر نہیں سوچ رہا تو ہماری اس گفتگو کے رزلٹ میں they might think کہ اس کے اوپر بھی کوئی کام ہونا چاہیے. اب ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ یقیناً یہ آپ کی آواز سن رہے ہوں گے اور اس پہ غور بھی کریں گے. سر یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کریڈٹ ٹرانسفر کی یہ اس میں فلیکسیبلٹی آنی چاہیے. ایک اور ایریا خاص کر یہاں پاکستان میں بڑا فیل ہوتا ہے, آپ جو ویسٹ میں رہے ہیں وہاں پڑھتے بھی رہے ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں. جی, وہ جو یونیورسٹی کی ہم انرولمنٹ بات کر رہے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ
گوڑ تک تعلیم حاصل کریں. لیکن ہمارے تعلیمی ادارے ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ سیشن کر لیا, آپ کو داخلہ نہیں ملا تو بس آپ گئے, آپ اب کیوں آپ کی مس ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ آپ اس سیشن میں نہیں آ سکے. تو کیا یونیورسٹیز کو ایسے ذرا فلیکسیبلٹی نہیں دکھانی چاہیے؟ دیکھیں آپ بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کر دی ہے کہ ایک طرف ہم نے ریسٹرکشن یہ لگائی ہوئی ہے کہ میکسیمم ایج اتنی ہونی چاہیے, اس ایج سے زیادہ اگر ہو جائیں گے تو آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اگر آپ نے ایک ڈگری پہلے سے کر لی ہے تو دوسری ڈگری میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اگر آپ نے ڈگری کر لی ہے تو اس میں نہیں آ سکتے. اگر آپ نے 2 سیمسٹر پڑھ لیے ہیں, درمیان میں آپ نے اتنا گیپ کر دیا تو آپ دوبارہ نہیں آ سکتے. آپ کی ڈگری ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. ٹوٹل لینتھ جو ہے دیٹ واز لیٹس اسیوم 3 ایئر, تو اگر آپ نے 3 ایئر میں کمپلیٹ نہیں کی تو اب آپ آؤٹ ہیں. اب آپ جیسے آپ نے بات سٹارٹ کی ہے نا جی کہ گود سے گھور تک جب نالج کی بات ہم بات کریں تو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن تو یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو اسٹڈی ان دا یونیورسٹیز ایٹ اینی ایج وٹ ایور اٹ از. آپ نے 2 سیمسٹر پڑھ لیے ہیں, 2 سیمسٹر کے بعد آپ نے 8 سال کا گیپ دے دیا, ڈزنٹ میٹر. آپ پھر واپس یونیورسٹی میں آنا چاہ رہے ہیں تو وہ 2 سیمسٹر کا کریڈٹ آپ کو ملے, اس کے آگے اسٹڈی اسٹارٹ کریں, آپ ریفریش کریں. آپ اس کو اینڈ یو کین کنٹینیو ایٹ اینی ٹائم. Similarly, if you have done 1 degree at a university and you want to do another degree from the same university, this is okay. One should be allowed. 2 چیزیں یہاں پہ ایڈریس ہو رہی ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بات سٹارٹ کی ہے کہ گود سے گود تک ہمیں ریسٹرکشن نہیں لگانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وی نو کہ انرولمنٹ ڈکلائن پہ جا رہی ہے اور یونیورسٹیوں کو ٹربل ہونے والی ہے, تو ہمیں یہ جو بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے, یہ جو ریسٹرکشن ہے ان کو ایزی کرنا چاہیے, ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فنش ود ان 3 ایئر, فنش ود ان 4 ایئر یا فنش ود ان 8 ایئر, اس کو ختم کر دینا چاہیے. یو کین فنش ایون 50 ایئرز, دیٹس اوکے. دس از کالڈ لائف لانگ لرننگ. تو لائف لانگ لرننگ کو انکریج کرنے کے لیے یہ جتنے بھی آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ جتنی بھی کم ہوں گی اتنا ہی اچھا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ بڑے موٹیویٹ ہوں گے سر. بہت سارے لوگ میں ملتا ہوں چاہ رہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ اب دل کرتا ہے دوبارہ سے پڑھا جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 10 سال اب جاب کر لی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی ٹرمنالوجیز, نئے طریقے, نئی تھیوریاں, نئی ریسرچیں جو آ چکی ہیں, میں اس سے اویئر ہوں. سکلز آ گئی ہیں, رائٹ. اور سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے آپ یو فیل ینگر, اور موٹیویشن, اینڈ یو مکس اپ ود ینگ پیپل اینڈ یو لرن سم نیو آئیڈیاز. نئے پیراڈائم آپ کو سمجھ آتی ہے, یو لرن ہاؤ دیز پیپل تھنک, اور آپ کا برین کھلتا ہے. تو ڈائیورسٹی کا بھی تقاضا یہی ہے, بہت زیادہ ڈائیورسٹی کا, اور نئی انرجی برین کی آپ کی ملتی ہے. جی ناظرین, اس وقت وقت ہوا ہے بریک کا. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ گفتگو کر رہے تھے یونیورسٹیز کی کوالٹی بڑھانے کی اور نئے اس میں مرجر کرنے کی, اور تاکہ ان کی سکلز انکلوڈ کی جائے, کیونکہ امپلائرز کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی سکلز اتنی امپروو نہیں ہوتی. ڈگری تو مل جاتی ہے. تو امپلائرز کی یہ جو شکایت ہے کہ بچے آ جاتے ہیں یونیورسٹی ڈگریز لے کے, لیکن اگلے دن ان کو بٹھایا جائے تو زیرو سے کام سکھانا پڑتا ہے پریکٹیکلی. یعنی کہ ہماری ڈگریز جو ہے وہ جو پریکٹیکل فیلڈ ہے, پروفیشنل فیلڈ, ان سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. وہ وہاں جا کے اس کو زیرو سے کام سکھانا پڑتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیے, ایک طرف ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے سی وی ہاتھ میں پکڑے پھرتے ہیں اور کمپلینٹ یہ کرتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی. دوسری طرف آپ اگر امپلائر سے پوچھیں تو امپلائر آپ کو یہ کمپلینٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کام کا بندہ نہیں ملتا. یہ بڑی شدید, ہم نے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں کہ بندہ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترا. ہم نے بہت ساری جگہ سے لوگوں کو لیا لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہیں ان کی پرفارمنس سے. اور جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دا تھنگس. اب ٹو ڈو کی جب ہم بات ہوگی تو پھر ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ اسکل بیسڈ ٹریننگ کیسے ہونی ہے اور کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کیسے ہونی ہے, جو کہ مارکیٹ سے مطابقت رکھتی ہو, جو کہ مارکیٹ سے مطابقت رکھے, اور مارکیٹ میں جو جابز ہیں ان کی جو KPIs ہیں
ان کو کمپیٹنسی میں کنورٹ کر کے اسکلز میں کنورٹ کر کے ہمیں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا اپنی اسکیم آف اسٹڈیز کے اندر. یہ جو اسکلز ساتھ دینا ہے اس کو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنے ٹریڈیشنل ٹیچنگ کو, جس کو ہم وہ جو ایک کنسیپچول ٹریننگ میں رہتے تھے, زیادہ ایکیڈیمک سائڈ پہ نکل جاتے, پیور کنسیپچول اور ایکیڈیمکس میں وہ بھی ضروری ہے ایکچولی, لیکن امپلائر یہ چاہتا ہے کہ آپ جس دن آپ جاب کرنے آئیں اس سے اگلے دن آپ کام کرتے ہوں, آپ کو میں نہ پڑھاؤں, ہاں چیزوں کو موو کر رہے ہوں. ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نہیں ہے, وی آر ورک پلیس, یو آر ہیئر ٹو ورک, اف یو کی ناٹ ورک وی کین ٹیک یو, کیونکہ ٹریننگ کی کاسٹ ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس بھی جاب کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ فائنینس پڑھا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کیسے ہوگا, رسک انالیسس کیسے ہونے ہیں, ریشو انالیسس کیسے ہونے ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کیسے ریڈ کرنا ہے اینڈ پیسے پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ کو یہ کرنا نہیں, اور پھر وہ جو اس میں سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں سارے وہ آپریٹ کرنے آنا چاہیے, کوئی آنا چاہیے, تو اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں سیکھی ہوئیں تو پھر ہم نئے سرے تو نہیں سکھا سکتے آپ کو. تو اب یونیورسٹیز کو یہ چیزیں اس طرح کرنا پڑیں گی کہ جیسے بزنس کمیونیکیشن کا ایک کورس اگر لے لیں, سوری میں بزنس کی ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ میرا سبجیکٹ بزنس ہے. بزنس کمیونیکیشن کا ایک ٹیچر اگر یہ پڑھاتا ہے کہ 7 C's ہیں اور ایک اچھا لیٹر جو ہے اس کی یہ خوب, instead کہ we should train the student to write a certain letter, اور اس کے بعد لکھوایا جائے, اور لکھوانے کے بعد جب کلاس ختم ہو تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہو گیا آپ کا کہ آج یو آر ایبل ٹو ڈو دا تھنگ, یہ کام زندگی میں ہم کرنا پڑ جائے گا تو آپ کر لیں گے, لیٹر لکھ سکتے, ایٹ لیسٹ ایک کام آج آپ نے کر لیا. تو جو کورس ڈیولپمنٹ ہوگا وہ کورسز جو ہیں وہ بائی ماڈیول ہوں گے کہ ہر دن ایک ماڈیول ڈسکس ہوگا, اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ماڈیول یو ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ, اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے ٹیچر جو ہے وہ سرٹیفائی کرے گا کہ آج میرے اسٹوڈنٹ نے یہ چیز سیکھ لی ہے, اور ہر روز ایک چیز سیکھیں گے. تو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھانے کے بجائے 8-10 اسکل سکھا دیں, ان کو پریکٹس کروا کے ان سے لکھوا کے ان کو ٹرین کر دیا. ابھی میں پنجاب یونیورسٹی میں کورس پڑھا رہا تھا تو اس میں میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ اسٹوڈنٹ کو کرنا سکھایا, اور جب وہ کرنا ہر روز ایک چیز کرنا سیکھتے ہیں, وہ جب وہ کرنا سیکھتے ہیں تو پھر میں بورڈ پہ لکھتا ہوں کہ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو ڈو دس تھنگ آن ورک. تو پھر سب کو میں کہتا ہوں بورڈ کے اوپر آ کے سائن کریں یہاں پہ, پھر اس کی فوٹو لیتے ہیں, ہر ایک کے بعد پکچر چلی جاتی ہے کہ آج آپ نے سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو سرٹیفائی کیا ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دا تھنگس. اور اس کے لیے ٹیچرس کو ایک تو سمجھنا پڑے گا کہ کیا کیا اسکل کس طرح سے دینی ہے. سیکنڈ یہ کہ اس میں جو نئے پیراڈائم ہے وہ پھر لے کے آنا پڑیں گے. فار ایگزامپل آپ انٹرنشپ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, یا کو آپ نارتھ امریکہ میں کو آپ کی ٹرم یوز ہوتی ہے, کو آپ یا ہمارے ہاں جو انٹرنشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ایٹ دا اینڈ آف ڈگری پروگرام لوگ جاتے ہیں اور وہ جا کے کو آپ کرتے ہیں. لیکن سر وہ جو انٹرنشپ میں جاتے ہیں نا, جس بھی ادارے میں جاتے ہیں وہ ان کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا. اچھا نہیں چلے, میں وہ تو کور چاہیے تھا, میں ایزیوم یہ کر رہا ہوں کہ ادارہ بھی سیریس لیتا ہے, میں ایزیوم یہ کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ بھی سیریس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اب استعمال اب نہیں ہے, وہ اس لیول پر کہ نہیں آتا. اس کی بجائے اگر یہ کریں کہ ہر سیمسٹر میں جو 4-5-6 کورس پڑھیں آپ نے, یا 2 سیمسٹر کے بعد آپ نے جو کورس پڑھے ہیں, 2 سیمسٹر کے بعد 1 سیمسٹر کا ورک ہو, وہ جو ورک ہے وہ آپ کا کریڈٹ ٹرانسفر ہو اس کے, تاکہ آپ نے جو کانسیپٹ سیکھے ہیں اس کی اپلیکیشن وہاں جا کے دیکھیں, اور دین یو کم بیک ٹو انسٹیٹیوشن اگین اینڈ یو آسک دا کویسچن ٹو دا ٹیچرز کہ میں دیکھ کے آؤں وہاں پہ یہ کام اس طرح ہوتا تھا اور یہ ڈیفیکلٹی اس میں آتی تھی, تو کیسے کریں. تو اس طریقے سے جو اسٹوڈنٹ تیار ہوگا بائی دا اینڈ آف دا ڈگری پروگرام, تو اس کو سارے پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں گی, ورک پلیس ایکسپوجر ہو جائے گا, ان کے کچھ کنیکشن بنیں گے اور کچھ ان کا ہورائزن براڈ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں ابھی جو اپرنٹسشپ ہے یا ورک پلیس ٹریننگ ہے اس کے کریڈٹ دینے کا رواج نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جتنا اب تو ورک پلیس, کیونکہ آپ نے ساری زندگی پھر ورک پلیس پہ جا کے کام کرنا ہے, تو جب تک آپ ورک پلیس کو نہیں آپ انکارپوریٹ کریں گے, اس کے کریڈٹ نہیں لیں گے, تو وہ اب بات نہیں بنے گی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آئی یوز ٹو ٹیچ مارکیٹنگ
in Australia. آسٹریلیا میں یہ تھا کہ اگر آپ نے بیچلر کیا اور اس کے بعد ماسٹر ڈگری کرنے آئے ہیں تو 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ضروری ہے. 3 سال آپ تجربہ کام کر کے بزنس کا. اب اس کو ابھی ہم نے جو ڈسکشن کیا اس سے اگر ریلیٹ کریں, ابھی آپ نے پہلے جو پوائنٹ کیا کہ ہم کہتے ہیں فریش گریجویٹ نہیں ہے تو ایڈمیشن نہیں ملے گا, وہاں وہ کہتے ہیں 3 سال کا ایکسپیرینس نہیں تو ایڈمیشن نہیں ملے گا, کام کر کے ہیں پھر ایڈمیشن لیا. اچھا, اب جو 3 سال مجھے یاد ہے میری کلاس بڑی میں, انٹرسٹنگ بات ہے, میری کلاس میں اسٹوڈنٹ تھے جو کوئی آئی بی ایم میں کام کر رہا ہے وہاں پہ, کوئی امیزون میں کام کر رہا ہے وہاں پہ, اب دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, اور 3 سال کام کرتے ہوئے ان کو گزر گئے 3 منیمم, اور بڑا 4 5 10 ایئرس ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے ان کو. اب آپ کے ان کلاس میں ان کو آپ پڑھا رہے ہیں پرنسپل آف مارکیٹنگ, بیسک مارکیٹنگ 101, تو وہاں پہ جو لیول آف ڈسکشن ہوگا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. مجھے یاد ہے میری ایک کلاس میں کسی کنٹری کا امبیسڈر بھی تھا, ہی واز اے اسٹوڈنٹ ان مائی کلاس, لیکن اس وہاں پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں پہ جو کیس اسٹڈی اس طرح انالائز ہوتے ہیں, وہاں پہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہیں, اس کا لیول ہی ویری پروفیشنل ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ بڑی بڑی کمپنیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک سیمسٹر میں 2 آپ سیمسٹر کر لیں, 2 سیمسٹر کے بعد 1 سیمسٹر کی اپرینٹسشپ ہو جائے, 2 سیمسٹر apprenticeship, come back to university, پھر 2 semester apprenticeship, come back to university, and so on and so on. تو اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی سے جب نکلیں گے تو you will have something to show to your employer, this is something I have done. Practical skills جسے آپ یہ میں نے کیا تھا جب میں ورک پلیس پہ گیا تھا, اور یہ میں کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے چانس دیں گے تو. اور یہ اسکلز کی بات کریں گے جو آپ کے اسکلز کی بات کر رہا ہوں, کمپیٹنسی کی بات کر رہا ہوں, کے پی آئیز کی بات کر رہا ہوں کہ جو کے پی آئیز ہیں ان کو ہم اسکلز میں اور کمپیٹنسی میں کنورٹ کریں, کورسز کو ماڈولر بنائیں اور ماڈیولز آپ ڈسکس کریں. چیپٹر کتاب کے چیپٹر کی بجائے ماڈیولز ہیں وہ ڈسکس ہوں, اور ہر ماڈیول ہر دن ٹیسٹ ہو, اور وہ ٹیسٹ ضروری نہیں ایگزام ہو. ٹیسٹ مین یو ڈو دا تھنگز, آئی ول سی یو ہیو ڈن اٹ, اینڈ یو ہیو ڈن اٹ, دیٹ مین یو اینڈ می آر آن دا سیم پیج, دیٹ وی نو دا تھنگز ناؤ. وہ جسٹ وہ ایک روایتی جو ٹریڈیشن, ٹیچر آیا ایک لیکچر دیا, آپ آج کتابیں کھلیں, آج میں چیپٹر نمبر 18 پڑھاؤں گا, اور یہ چیپٹر نمبر کی بجائے آج ہم ایک کام سیکھیں گے, آج ہم ایک انکوائری لیٹر لکھنا سیکھیں گے. جی آپ نے انکوائری لیٹر, یہ پرابلم ہے, آپ اس کی انکوائری. ابھی دیکھنا ایک کورس ہے وہاں ریکروٹمنٹ, اب ریکروٹمنٹ کی سارا پڑھا دیا, تھیوری پڑھا دی, اس کے جاب ڈسکرپشن کیسے بنانی ہے, بنا لی ہیں, ان کو ایگزامپل دے دیے ہیں, ایگزامپل دینے کے بعد سمجھا دیا, سمجھا کے بعد بنوا دیا. جب بنوا دیا تو اب لکھیں کہ میں جاب ڈسکرپشن لکھ سکتا ہوں زندگی میں, کسی بھی آرگنائزیشن کے کسی بھی جگہ مجھے لے جائیں, آئی کین رائٹ دا جاب ڈسکرپشن. جے ڈی لکھ سکتا ہوں, جے ڈی اب میں لکھ لیتا ہوں. جے ڈی کے بعد آپ نے تیاری کر لی, جاب کو ایڈورٹائز کرنا ہے تو ایڈ بنانی ہے. جاب ایڈ کیسے بنانی ہے آپ پہلے پڑھیں, میں بتاتا ہوں, آپ پڑھو, آپ کو دکھاتا ہوں, اب آپ خود بنائیں. ایک اس کا جب خود بنا لی تو اب ہم اور آپ مل کے ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وی ہیو ڈن اٹ ناؤ. پھر انٹرویو لینے ہیں, تو انٹرویو لینے کی ٹیکنیک سکھانی ہے, پھر انٹرویو لینے ہیں آپ نے. وہ ایک بورڈ, آپ کا ہی ایک بورڈ بنایا جائے گا, آپ میں سے ایک کینڈیڈیٹ ہوگا, آپ اس کا انٹرویو کریں گے, اور اس پورے انٹرویو میں آپ کی اسسمنٹ بھی ہوگی. اس سے وہ اس کی اپنی ٹریننگ بھی ہوگی, جو انٹرویو لے رہا ہوگا اس کو دینے کی, وہ اس کا کانفیڈنس لیول باقیوں سے کتنا فرق ہوگا. جب اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن کلاسوں میں دیتے ہیں, فار شیور جب وہ پریزنٹیشن, جب وہ پاور پوائنٹ بناتے ہیں, جب وہ کیس اسٹڈی انالائز کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امپلائر کو یہ شکایت ہے کہ جو گریجویٹ یونیورسٹی سے آتا ہے اس کو کرنا کچھ نہیں آتا. یہ تو بڑی شدید شکایت ہے, بہت بڑی شکایت ہے, اور اس کا سلوشن ہے ہمارے پاس, لیکن اب انکارپوریٹ نہیں کرتے. اب ہم وی آر ورکنگ آن اٹ نو. ہم نے لاہور لیڈ یونیورسٹی میں ہم نے کوشش کیا کہ سارے کورسز کو ماڈیول میں کنورٹ کریں, ماڈولر. تو کتابیں نہیں ہم پڑھائیں گے, ہم یہ ماڈیول پڑھائیں گے, اور اس ماڈیول کے میں کرنا سکھائیں گے, اور جب آپ کر کے نکلیں گے ڈگری لے کے تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہوگی کہ دیز آر دا تھنگ آئی کین ڈو. سر یہ تو آپ کی بہت زبردست ایک انیشیٹو ہے, لیکن یہ بات ہے آپ جو سرکاری جامعات کی, سرکاری جامعات میں آپ بھی ایک دور میں ایک سرکاری جامعات میں پڑھاتے رہے, ٹھیک ہے. سرکاری جامعات میں یہ نئی چیزیں کرنے کا بڑا ہی مشکل رواج ہے. اگر کوئی کرنا بھی چاہے
تو اس کے کچھ ایسے نیگیٹو فیکٹرز اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں کچھ ریسٹرکشن اس طرح سے ہیں کہ ایچ ای سی کچھ چیزیں الاؤ ہی نہیں کرتا. ایچ ای سی کہتا ہے کہ یہ الاؤ نہیں ہے. سر ایچ ای سی اگر فرض کرے الاؤ نہیں بھی کرتا بھی ہونا تب بھی سرکاری جامعات میں ایک تو زیادہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے کہ یار سرکاری جامعات کا ایشو یہ ہے کہ سرکاری جامعات کو جو رول ریگولیشن ان کے اپنے رول ریگولیشن ہیں وہ بھی پابند کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے بہت بڑے کمپریہنسولی ان ڈیپتھ آپ نے ایکسپلین کیا کہ آج ہمیں جو چیلنجز ہیں آنے والے اور آ رہے ہیں یونیورسٹیز کو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی ایجوکیشن ڈگری پروگرام کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے, ان میں کیا ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے اور اس کو انڈسٹری اور امپلائز کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے جس سے آپ کی ایک جو پروڈکٹ نکلے گی وہ ہاتھوں ہاتھ مارکیٹ میں لی جائے گی. بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, جو امپلائز کی جو یہ شکایت ہے کہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے وہ نہیں ہوگی اور ان کی مانگ میں اضافہ ہوگا. رائٹ سر اب کہہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا جو اگلا دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایجوکیشن میں اب ٹیکنالوجی جب تک آپ کو نہیں آ رہی ہوگی, نہیں سیکھیں گے تو آپ کا لیول, آپ کی سکلز لیولز میں آپ کو کمی رہ جائے گی. اور ٹیکنالوجی میں آج کل جو ٹاپ پہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ہر جگہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جا رہی. اب تو حد یہ میڈیکل میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع ہو گیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اس کو ہم کیسے لے کے آئیں؟ اچھا سر, میں نے جب ٹیچنگ شروع کی تو اس زمانے میں وہ بورڈ ہوتا تھا, گرین بورڈ, اور چاک ہوتے تھے. تو چاک سے ہم نے لکھنا اور وہ ڈسٹر سے اس کو اریز کرنا. پھر اس کے بعد وہ آیا پروجیکٹر, اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوتے تھے. سر آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, ہمارے ٹیچر ہوتے تھے خواجہ امجد سعید صاحب. جی وہ نا اپنے ساتھ گولیاں ہوسٹ کی ایسی نا مختلف گولیاں لکھتے تھے. تو ہم کہتے تھے وہ لکھتے ہوئے نا وہ کھاتے تھے. ہم کہتے ہیں سر آپ یہ گولیاں ہمیں بھی کھلائیں. وہ کہتے ہیں یار وہ خیر ہمیں بھی کھلاتے تو کہتے تھے یہ نا اس کی چاک سے ڈسٹ ہوتی ہے نا, تو مجھے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ یہ ایک گولی رکھیں تاکہ یہ آپ ڈسٹ, چاک کی ڈسٹ سے بچ سکیں. تو ان کی ہیلتھ پرابلم تھی. وہ سب کو ہوتا تھا. مجھے یاد ہے, مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ کوئی لیکوڈس لیتے جائیں, یعنی پانی کا گلاس رکھ لیں, ایک سپ لے لیا اور پھر پانی سپ یا چائے کا کپ رکھ لیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں سے میں شروع کیا, پروجیکٹر پہ آئے, وہ ٹیکنالوجی کی پہلی شکل تھی. اچھا پھر اب جو پروجیکٹر آ گیا جس میں آپ نے اپنے لیپ ٹاپ اٹیچ کرنا شروع کر دیے ہیں, یہ تھوڑا سا اس کی ایڈوانس فارمیٹ آ گئی ہے. انفارچونیٹلی چونکہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس نہیں ہیں, ہمارے ابھی بھی بہت بڑی تعداد ہے ٹیچرز کی جن کو ابھی لیپ ٹاپ کو یوز کرنا اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ساتھ نہیں آتا. وہ اس کو ڈیجیٹل, یا اگر آتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو مینیج کرنا نہیں آتا. یعنی آپ کے لیپ ٹاپ نے آپ نے کیا, پلگ ان کیا تو اسکرین کے اوپر وہ نہیں آ رہا تو کیا کریں, اس کو فکس نہیں کر سکتے. یا وہ آ رہا ہے تو ساؤنڈ نہیں چل رہی تو کیا کریں, یا آپ کی پاور پوائنٹ آگے نہیں جا رہی تو میں کیا کروں. یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں. ابھی ہماری بہت بڑی تعداد ہے جس کو یہ بھی نہیں آتا, اور اس میں کوئی بڑا ہارم نہیں ہے کیونکہ یہ ساری ایک دن کی ٹریننگ ہے. صرف ڈیولپ کر لینی چاہیے. ایک دن اگر آپ ایکسپرٹ کو لگا کے اپنے ٹیچر کو ٹرین کر لیں تو یہ آ جائیں گی چیزیں. لیکن اس سے جو اگلی بات ہم کر رہے ہیں, ابھی تو ہم اس اسٹیج سے نہیں نکلے. بیسک ٹریننگ اس کا جو جیسے ہم نے بات شروع کی تھی وہاں کووڈ آ گیا اچانک. نو بڈی کوڈ پریڈکٹ کہ ون ڈے دس از گوئنگ ٹو ہیپن, بٹ کووڈ نے بہت بڑا چیلنج امپوز کیا پوری دنیا کو, کر کے رکھ دیا کہ نہ ٹیچر تیار تھے گھروں سے پڑھانے کے لیے, نہ اسٹوڈنٹ تیار تھے گھروں سے پڑھنے کے لیے, نہ ٹیکنالوجی اویلیبل تھی, نہ اسٹیبل انٹرنیٹ اویلیبل تھے. ٹیچر کلاس اپنے گھر سے کلاس پڑھا رہے ہوتے, پیچھے وہ ٹینڈے لو اور آلو لو کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں. اور کئی اسٹوڈنٹ میوٹ کر کے دائیں بائیں ہو جاتے, کئی اسٹوڈنٹ جو وہ مس یوز بھی کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. لیکن پوری دنیا کے ٹیچر نے سیکھا اس سے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی کیفیت دوبارہ بنتی ہے تو اب کیا خدا نہ خواستہ تو ہم کیسے چیزوں کو لے کے چلیں, ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے. اب آگے ہم جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہم آ گئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے بہت تیزی سے ان ہوئی ہے.
اور اس نے بہت بڑے بڑے چیلنجز ایجوکیشنس کے لیے لیے ہیں. ایک تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ٹریننگ کی کہ ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے یوز ہوگی. مثلا آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے, ٹیکسٹ سے آپ نے پاور پوائنٹ کریٹ کرنی ہے, تو کیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک پیراگراف سے پاور پوائنٹ بنانی ہے یا ایک پاور پوائنٹ سے ویڈیو بنانی ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کین ہیلپ یو. اس سے کام بہت آسان ہو گیا ہے, لیکن آسان اس کے لیے ہو گیا ہے جس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرنا سیکھا ہے. تو ابھی ریسنٹلی پنجاب ایجوکیشن چیٹ جی ٹی پی پہ وہ بہت لگے ہوتے ہیں. یہ ٹولز ہیں ویریس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے. ڈاکٹر شاہ منیر ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کے میں, انہوں نے بہت اچھا اس پہ سیشن کرایا ہے. پنجاب کی مختلف یونیورسٹی سے ٹیچر کو بلا کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور میں نے ٹیچر سے فیڈ بیک بھی لیا, انہوں نے کہا ونڈرفل ورک, ونڈرفل ٹریننگ. تو اس کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اب میں نے ہمارے ٹیچر ٹریننگ لے کے آئے ان کو میں نے یہ کہا کہ اب آپ نے باقی سارے ٹیچر کو ٹرین کرنا ہے. تو دیٹس اے وے اٹ ول گو فردر. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک جو نقصان ہونے والا ہے جو یا ہو رہا ہوگا, وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنا جانتا ہے, اور وہ اسائنمنٹ اور پروجیکٹ اور تھیسس وہ جنریٹ کریں گے. اب اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا, وہ کیسے پکڑنا ہے ہم نے اس کو, اور وہ رول بنانے بڑے ضروری ہو گئے ہوئے ہیں کہ پلیجرزم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لیا ہوا مواد جو ہے وہ کہاں فال کرتا ہے. اور یہ ایون امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے ابھی تک. کچھ یونیورسٹی نے بین کر دیا ہوا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو مٹیریل اس سے آپ لیں گے وہ پلیجرزم ہوگا. کچھ یونیورسٹیز کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر, آپ نے جیسے کتاب سے علم لیا ہے, آپ نے اسی طرح کیونکہ آگے پریکٹیکل اے آئی سے لیا ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن ابھی تک کوئی اسٹینڈرڈ رولز نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو یہ رول بنانے پڑیں گے. ایک ٹیکنیک آنا پڑے گی آپ کو کہ ٹیچر کیسے چیک کر سکتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ میرے پاس مٹیریل لے کے آئے ہیں, آپ نے سارا کاپی کیا ہوا ہے, بٹ میرے پاس کیا طریقہ ہے میں جج کر سکوں کہ اس نے کہاں سے لیا, یہ کیسے بنا کے لائے. اس کے لیے آپ کو خود اچھی طرح آنی چاہیے. اور خود آنے کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹیاں اپنے لیول پہ اور پی ایچ ای سی ایٹ دیئر لیول ٹیچرس کو ٹرین کریں آن دیز آل تھنگس کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے یوز کرنی ہے, اور جو اسٹوڈنٹ یوز کرتا ہے اس کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے, جج کرنا ہے. سر ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ذرا محدود ہوتا ہے, تو ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو گیا. ناظرین, بہت ہی خوبصورت اور بہت زبردست گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ آنے والے چیلنجز کیا ہیں, بلکہ آگے ہوئے, اور دنیا میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے, اور ہمیں اپنی تعلیم اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں کیا کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ہم یہ نئے چیلنجز کے ساتھ لے کے چل سکیں, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں. آگے بہت معاملات میں پیچھے ہیں, اس معاملات میں بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.